الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور امت کی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، دنیا کے اندر جتنی بھی بندہ کوشش کرتا ہے اور جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کے متعلق یہ ایک ضابطہ رکھا ہے کہ جو جتنی دنیا کی کوشش کرے گا اسے وہ دنیا عطا کر دی جائے گی. ہم اور آپ اپنے آس پاس کا جائزہ لیں. ہم اور آپ دنیا کے اندر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے. ہم دنیا کے لیے کوشش کر لیتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، ہمارا حق ہمیں کوئی پورا نہیں دیتا. لیکن اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے جو جتنی کوشش کرے گا اس کو وہ دنیا عطا کر دی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی کوشش کرتا ہے یا آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت بھی اس کو عطا کریں گے. بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم آخرت کی کوشش کریں. دنیا بقدر ضرورت اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دیں گے. دنیا بقدر ضرورت اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دیں گے. اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت پیاری دعا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جو آخرت کی تمنا اور کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں اور آخرت بھی اچھی کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت سے مانگنے بھی چاہیے کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، اور ہمیں قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھ. میرے عزیز دوستو، امت کی مقدس ماں اور بہنوں، آج ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں اور ہم گھروں کے اندر محبوس ہو چکے ہیں، ہمیں ان اوقات کو قیمتی بنانا ہے. ہمیں ان اوقات کو قیمتی بنانا ہے. ہم اپنے اوقات کو قیمتی کیسے بنائیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے عروج پر جا رہا ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دوا ہے، اور پہلا ہفتہ الحمدللہ رمضان المبارک کا تقریباً گزر چکا. رحمتوں والا عشرہ آدھے سے زیادہ ہم پر سے گزر چکا. میرے عزیز دوستو، اگر آج ہم نے اس رمضان المبارک کی قدر نہ کی، اور کبھی تو ہم یہ گلہ کرتے تھے کہ ہمیں آفس سے چھٹی نہ ملی، ہمیں کام کاج سے چھٹی نہ ملی، ہمیں مزدوری کرتے تھے، ہمیں ہمارے مالک نے چھٹی نہیں دی، ہمارے رمضان کا، ہمارے روزے کا خیال نہ رکھا. میرے عزیز دوستو، اب تو ہمیں وہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. اب تو ہمیں گورنمنٹ نے بھی
بتا دیا، چاہے وہ مسلمان حکومت ہو یا پھر مغرب کا رہنے والا، ایک غیر مسلم کنٹری کے اندر رہنے والا ایک مسلمان ہو، آج پوری کائنات کے اندر چھٹی والا ایک چھٹی سی کیفیت ہے اور ہر ایک بندہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ بڑا عظیم لمحہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور ہم اپنے اوقات کو قیمتی کیسے بنائیں گے؟ قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے اوقات کو ہم قرآن مجید کو پڑھ کر قیمتی بنائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے فرمایا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا، لوگ ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم کیا کریں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم کیا کریں، کوئی وظائف دے دیں۔ ایک بندہ آیا، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں دن بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ کہا کہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اس کی ہم جتنی بھی تلاوت کریں گے میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث بنے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام ہو، اور پھر اس کے بعد اشراق کا اہتمام، پھر اس کے بعد چاشت کا اہتمام، پھر ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، پھر عصر کی نماز کے بعد تلاوت کا اہتمام، پھر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کا اہتمام، اور اسی طریقے سے اگر دن بھر ہم ایک پاؤں کی تلاوت بھی کر لیں تو انشاءاللہ العزیز پورے مہینے میں ہم ایک قرآن مجید آرام سے ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی، ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو میرے عزیز دوستو آج ہمارے پاس لمحہ ہی لمحہ ہے، فرصت ہی فرصت ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت نے لمحہ دیا ہوا ہے، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ میرے عزیز دوستو، ہم بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا لاک ڈاؤن کے اندر تھوڑی سی نرمی آئی ہوئی ہے، اور کچھ ایسے ممالک ہیں کہ عنقریب 2-4 دنوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی آ جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، مساجد کو آباد کریے گا، مساجد کو آباد کریے گا، اور مساجد کو آباد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہو، جماعت کا اہتمام ہو۔ دیکھیے میرا عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت فرض نماز کے برابر ثواب دیتا ہے، اور اگر کوئی فرض نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 70 گنا تک اس کو ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ان اوقات کو ہم قیمتی اس طرح بنائیں گے کہ ہم جماعت کی نمازوں کی پابندی کریں گے، جماعت کی نمازوں کی پابندی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کو سیکھنے والے بن جائیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم اگر ابتدا کر لیں اور اس دوران اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو میرے عزیز دوستو، کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو قرآن مجید سیکھنے والے تھے، جو قرآن مجید سیکھنے والے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر 4 چیزیں بننا، 5ویں چیز نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس میں سے ایک دین کو سیکھنے والے، ایک دین کو سیکھنے والے۔ تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو دین سیکھنے والے ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے پاس یہ قیمتی لمحات ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں کہ دن بھر کہ کتنے گھنٹے ہم اپنا سیل فون یوز کرتے ہیں، ہم اپنا ہینڈی یوز کرتے ہیں، کتنا دن بھر کے 24 گھنٹوں میں سے ہم کتنا لمحہ موبائل یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں۔ اور ان اوقات کو اگر تھوڑا سا ہم قرآن مجید کے لیے وقف کر دیں تو میرے عزیز دوستو، کل یہ دورانیہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے فرصت کے لمحات ہیں۔ ان لمحات میں ہم خود جا کر اپنے مسجد کے امام سے ملیں اور امام صاحب سے درخواست کریں کہ آپ ہمیں قرآن مجید سکھائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس طرح کسی دنیاوی کام کو سیکھنے کے لیے ایک استاذ کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس سے کام سیکھنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمیں استاذ کے پاس، امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ اور میرے عزیز دوستو،
ہمارے قرآن مجید کا تو حال یہ ہے کہ دنیاوی کام سیکھنے کے لیے ہم ایکسپرٹ کو تلاش کرتے ہیں، جو سب سے بڑا ایکسپرٹ ہوگا، جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا، جو سب سے زیادہ تجربہ کار ہوگا، ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ لیکن دین کے کام کو سیکھنے کے لیے ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سستا سا قاری مل جائے جو ہم سے 150 روپے لے کر ہمیں ہمارے بچے کو قرآن مجید پڑھائے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید کے ساتھ مذاق نہ کریں، صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سیکھنے والے بن جائیں۔ ہمارا قرآن پڑھنا صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو قرآن مجید کے قواعد کے مطابق نہ پڑھیں، تجوید کے قواعد کے مطابق نہ پڑھیں، تو میرے عزیز دوستو بہت سے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی ایسے ہیں جو الحمد کو الحمدو پڑھتے ہیں۔ الحمد اور الحمد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم، بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو ہمارے تلفظ، چونکہ عربی زبان تو ہماری زبان ہے نہیں، اب ہم جب اس کو سیکھتے نہیں ہیں تو ہم ادائیگی میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کل قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو قبر میں سب سے پہلے ہماری نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اور جب ہماری نماز ایسی ہو کہ جس میں ہم تلاوت کر رہے ہوں اور وہ تلاوت کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہوتی ہو، تو میرے عزیز دوستو پھر ایسی نمازوں سے کیا فائدہ؟ یہی ہماری نمازیں ہی ہیں جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، فواحشات سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان اوقات کو قیمتی بنائیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ان اوقات کو میرے عزیز دوستو قیمتی بنائیے۔ دیکھیے، آج سے 3 مہینے پہلے کس کو کیا معلوم تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کیا حالات لانے والے ہیں؟ نہ امریکہ کو معلوم تھا، نہ یورپی یونین کو معلوم تھا، نہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں کو معلوم تھا، نہ پاکستان کو معلوم تھا، نہ چین کو معلوم تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کیا حالات آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ایک مخلوق بھیج دی اور پورے دنیا کا پہیہ جام کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، آج تک اس کی ویکسین تیار نہیں ہوئی، اور ہم دل کے اندر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بیماری کے خلاف لڑنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لڑے نہیں، اپنے اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو منائیں کہ اللہ تو ہی اس بیماری کو لے کر آیا ہے، تو ہی اس بیماری کو ختم کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ان اوقات کو قیمتی بنائیے، اور میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔